نکلتی ہے انہوں مخرج کیا جاتا ہے۔ اچھا چلو اسی یہ کہنے ہیں کہ بھائی 16 یا 17 مخارج ہیں، ٹھیک، ہر حرف واسطے ایک جگہ مقرر ہے اپنے منہ دے اندر جتوں لفظ نکلتا ہے انہوں مخارج کیا جاتا ہے۔ اور تلفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ جڑا ہے وہ صحیح ادا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، تمام حروف مخارج نال ادا ہون تے تلفظ ٹھیک ہو جاتا ہے، تمام حروف مخارج نال ادا ہون تے وہ تلفظ خدا درست ہو جاتا ہے۔ رہی لہجے دی گل تے وہ آواز تے ڈیپینڈ کرتا ہے، اور لہجہ جڑا ہے عرب کس طرح اتار چڑھاؤ، لہجے دا مطلب آواز دا اتار چڑھاؤ کس طرح ہے، کتنے کھچنا ہے کتنے نہیں کھچنا، کتنے کنی مد کرنی ہے کتنے کنی مد نہیں کرنی ہے، کتنے غنہ کرنا ہے کتنے تشدید نو ادا کرنا ہے، یہ جڑا ہے یہ انسان دا لہجہ بناتا ہے۔ یہ چیزاں یاد رکھنیاں چاہیے ہیں۔ گل کیونکہ طویل ہو جائے گی، میں تمام قواعد اگر وہ کرا تو میں چاہنا وا کہ صرف میں تھوڑی توجہ ادھر دلان واسطے صرف میں گل کیتی ہے، اور قاری صاحب کی موجودگی بھی کیتی ہے۔ ساڑھے واسطے قاری صاحب بھی استاد صاحب نعمت نے، یہ اللہ پاک دی رحمت ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے نال قرآن دی تعلیم نو اتنے عام کیتا ہے۔ اللہ پاک انہوں نے جزائے خیر دے، اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے۔ بس میرا مقصد یہ گلاں چھوٹیاں جیاں کر کے تے ہن میں تانوں مشق کرانا وا حروف تہجی دی۔ یہ حروف تہجی پہلے تے گل یاد رکھو، حرف کنوں کہندے نے، لفظ کنوں کہندے نے، یہ سانوں پتہ ہونا چاہیے۔ تے ایک گل یاد رکھو بچو، غور نال سنیو، حرف دا مطلب ہے کنارہ۔ حرف دا معنی کی ہے؟ کنارہ۔ چونکہ ہر چیز دا ایک کنارہ ہوتا ہے، زبان دا بھی کنارہ ہے، دند دا بھی کنارہ ہے، حلق دا بھی کنارہ ہے۔ حروف کناریاں تو ادا ہوندے نے، حروف اگر اے زبان ہے نا ایتھوں ادا ہوئے گا، ایتھوں ادا ہوئے گا، ایتھوں ادا ہوئے گا، لیکن ایتھوں اس طرح کر کے ادا نہیں ہوئے گا نا، تے اے حروف ادا ہوندے نے کناریاں تو، اس واسطے انہوں حرف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا لفظ بنتے ہیں تو وہ بھی حروف نال مل کے بنتے ہیں، تو دونوں کناریاں تے حرف ہوندے نے، پہلے کنارے تے بھی دوسرے کنارے تے بھی حرف ہوندے نے، حرف مل کے کی بنتے ہیں؟ لفظ۔ تے لفظ دا بھی ایک معنی ہے، لفظ دا معنی ہوتا ہے کسی شے نوں منہ چوں سٹنا، کسی شے نوں سٹنا انہوں لفظ کہا جاتا ہے۔ پھینکنا کوئی چیز اسی جدو بن جاتی ہے حروف نو ملا کے لفظ بن جاتا ہے، اسی انہوں سٹنے ہیں تو انہوں لفظ کیا جاتا ہے۔ جنہ چر کوئی چیز حرف رہندی ہے انہاں چر دا کوئی معنی نہیں، کوئی مطلب نہیں، با یہ کوئی معنی نہیں۔ یعنی اس حوالے نال میں گل کر رہا ہوں، ویسے تو بعد بڑے معنی نے، پورا قرآن ہی باب ہے، بسم اللہ جڑی ہے نا وہ پورا معنی ہی ہے، لیکن وہ علماء واسطے، لیکن پڑھن دے حوالے نال بعد اس طرح کوئی، لیکن جدو انہوں بے سین اگے میم انہاں نال ملا دیتا تو ایک لفظ بن گیا، اور لفظ دا معنی ہوتا ہے، لفظ دا معنی ہوتا ہے، حرف دا معنی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ہوتا بھی ہے تو وہ دوسرے حرف نال ملائے بغیر سمجھ نہیں آتا، حرف دا اگر کوئی معنی ہے وہ دوسرے حرف دے نال ملائے بغیر نہیں سمجھ آتا جنہ چر کہ وہ لفظ نہ بن جائے۔ اس واسطے لفظ دا معنی کی ہے پھینکنا، اور اسی جڑا ادا کرنے ہیں وہ لفظ ہوتا ہے، ادائیگی کرنا یہ لفظ ہے، اور حرف جڑا ہے وہ جڑا بے معنی ہوتا ہے۔ بعض حروف تے ویسے ہی مکمل ہوتے ہیں، انہوں دا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا۔ تے حرف بھی تسی سمجھ لیا اور لفظ بھی تسی سمجھ لیا۔ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ پر کر کے پڑھیا جاتا ہے، موٹی آواز نال پڑھیا جاتا ہے، انہوں نے صفت استعلا پائی جاتی، انہوں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ وہ 7 حروف نے۔ اچھا وہ 7 کہڑے کہڑے نے؟ ویسے اگر مجموعہ کیا جاوے تو خود صدقتن قذ، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ آندھی ہوئے، طوفان ہوئے، بارش ہوئے یا زلزلہ آ جائے یہ پوری پڑھے جاندے نے، بریک نہیں ہوتے۔ لیکن بعض حروف ایسے نے وہ کدی پر کدی باریک پڑھے جاندے نے، وہ دے وچ پھر حرکت دا بڑا تعلق ہے، زبر اور پیش آ جائے تو پر پڑھے جاندے نے، زیر آ جائے تو باریک پڑھے جاندے نے۔ بعض دا تعلق پھر پیچھے نال ہوندا ہے کہ انہاں دے نال کون ہے، وہ کہدے نال نے،
یہ بھی گل یاد رکھو کہ تسی پچھانے جاندے ہو اپنے دوست تو، جے دوست موٹا تازہ ہے تسی بھی موٹے تازے چنگے پچھانے جاؤ گے، تے جے دوست تہاڈا چنگا نہیں تے پھر تسی بھی چنگے نہیں۔ تے دوست جڑا ہے وہ یہ ہے کہ بعض حروف تو پہلے اگر یا آ گئی تو وہ حروف باریک ہو جاندے ہیں، یا پہلے والا حرف جڑا ہے وہ اگر پر ہے تو یہ بھی پر پڑھیا جائے گا، موٹا پڑھیا جائے گا۔ پہلے والا حرف اگر باریک ہے تو یہ بھی باریک پڑھیا جائے گا۔ یہ گلاں تسی سیکھنیاں نے، یاد رکھنیاں نے۔ ہن میں تمہوں مشق کروا کے تے کوشش کرنا کہ گفتگو نو سمیٹ دیتا جائے۔ یہ حروف تہجی، حروف تہجی کنوں کہندے نے؟ حرف دا معنی تسی سمجھ لیا، حروف وہ دی جمع تے تہجی کنوں کیا جاندا ہے؟ جدوں اسی حروف نو الگ الگ کر کے پڑھنے، الگ الگ کر کے پڑھیے تو انہوں ہجا کیا جاندا ہے، عربی ہجا۔ تے تہجی ایسے حروف کہ جنہاں نو الگ الگ کر کے پڑھیا جائے، انہاں نو مفردات بھی کیا جاندا ہے، تے ملا کے پڑھیا جائے تو انہاں نو مرکبات کیا جاندا ہے۔ تے چونکہ اسی انہاں نو ہجا وہ ایک لفظ بڑا تسی کیونکہ تسی بچے انگلش پڑھتے ہو، سپیلنگ سمجھتے ہو نا، ایدی اسپیلنگ کی ہے، ایدی اسپیلنگ کی ہے۔ تے اسپیلنگ دا مطلب ہوتا ہے حروف نو ملا کے جوڑ کے تو ایک لفظ بنانا۔ تے اے حروف نو کیونکہ اسی الگ الگ پڑھنے ہیں تو وہ اسپیلنگ ہے، ہجا اسپیلنگ یعنی وہ حروف جنہاں تو مل کے پھر اگے لفظ بنتا ہے۔ تے اے حروف دی مشق کر لینے ہیں تاکہ تمہیں یاد رہے اور تسی کوشش کرتے رہو اسی طرح پڑھن دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے میں پڑھنا وا اعوذ باللہ، تسی غور نال سننا ہے تے جس طرح میں کہاں تسی کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدو تسی کہندے ہو اے را تے را دے ویلے نا زبان اپنے ہونٹاں نو گول نہیں کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن، اینو ہونٹاں نو گول کر کے پر نہیں کرنا را نو، یہ ویسے ہی پر ہے اپنے مخرج چھوڑنے کے لیے پر ہو کے، یعنی موٹی پر دا مطلب ہے موٹی کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف ہوں اس طرح کہنا ہے جس طرح میں کہنا ہوں، الف با تا سا سا سا، یہ نرمی نال یہ لسا تو نکلتی، یعنی یہ جڑے ساڈے سامنے والے دند نے نا انہاں دے کنارے اور زبان دا کنارہ سا، یہ سٹی دی آواز نہیں آنی چاہیے۔ سا جیم ہا 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 خا خا خا، دال دال، را زا سین شین صاد، پہلے سنیا کرو تو پھر پڑھیا کرو۔ صاد ضاد، اے تسی منہ ونگا نہیں کرنا، میں تانوں وکھان واسطے کہہ رہا بھی اے ضاد جڑا ہے نا اے زبان دا جڑا کنارہ ہے اتلیاں داڑھاں نال لگ جائے تے تاں ادا ہوندا ہے ضاد، ٹھیک ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک خصوصیت سی کہ دونوں پاسے زبان اتنے لا کے تو وہ کر لیندے سن، پر عام آدمی واسطے بڑا اوکھا ہے، مشکل ہے، لیکن تانوں دسنا ہے بھی ادھروں ادا ہوندا ہے کھبے پاسے ضاد ضا ضا عین غین کاف قاف کاف لام میم، ایک تو میم نہیں کہنا، میم نہیں، دیکھو میں کہنا بات ہوں نہیں تسی کہنا میم غلط، میم می، ڈو یو نو اباؤٹ می؟ تسی جانتے ہو نا بھی می کینوں کہندے نے؟ می مجھے، میم ناک سے شروع کی آواز نہیں جانی چاہیے۔ اے دیکھو قرآن پاک چلا رہے کیا الف لام میم کیے، الف کیا لام غلط، لام صحیح، اگے میم غلط، میم سمجھ رہے ہو؟ میم جڑا ہے اے انہاں حروفاں وچوں ہے جہدے تے غنہ لازم ہے، جہدی پیدائش وچ غنہ ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں پڑھن واسطے ایک دفعہ نک چ آواز جائے گی، غنہ پیدا ہوئے گا، شروع کر دیں، پھر آخر تے جدو ختم کریں گے ادو، لیکن درمیان وچ نک چ مسلسل آواز نہیں رہے گی۔ الف لام میم، اس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جی جی پڑھو پڑھو نون، یہ بھی غلط ہے، نون بالکل غلط، نون نون مسلسل آواز اگر نک چ رہندی ہے تہاڈی تے مطلب ہے نون صحیح نہیں، اور نون آغاز کردے ہوئے یہ گنہ لازم کیا جاتا ہے، یہ گنہ لازم ہے نون میں، لیکن وہ جدو ادا کریں گے شروع کریں گے ادو نک چ آواز جائے گی، پھر اس بعد ہٹ جائے گی، پھر اس بعد جدو ختم کریں گے پھر جائے گی نون، واو واو ہا حمزہ یا۔ یہ امید ہے کہ تواڈے ذہن وچ کوئی نہ کوئی گل تے آئے گی، تے میرا مقصد تواڈی توجہ دلانا ہے، کیونکہ وہ باقی پڑھانا تے استاد صاحب کا کام ہے کہ صرف تواڈی توجہ دلائیے کہ بھئی اس طرح انہوں پڑھنا چاہیے قرآن۔ سورہ کوثر دی تلاوت کر لینے تاکہ تمہیں یاد بھی ہوئے، تے مشق کرا دینے، ہو سکتا ہے تواڈے جو کوئی اچھا پڑھنے والا آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ جڑا قرات دا علم ہے نا نقلی علم ہے، کیڑا علم ہے؟ تسی لوکاں دیاں نقلاں لاندے ہو نا، ایتھے قاری صاحب دی نقل لایا کرو، کیڑی نقل لانی ہے؟ لوکاں دیاں نقلاں نہ لایا کرو، قاری صاحب دی نقل لاؤ گے تو تسی بھی قاری صاحب بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ تے اے جس طرح میں پڑھ رہے ہیں نا تسی میری نقل لانی، ہن تانوں اجازت ہے مکمل میریاں نقلاں لاؤ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
دی مقدار ہوندی بھی کنا کھچنا، ایک الف دے برابر، دو الف دے برابر، تین الف دے برابر، چار الف دے برابر. تے تسی نا جدو ان نا تے کہو تے کم از کم تین الف او کسی اس طرح کرنا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. انہاں نو کھچنا نہیں کیونکہ وہ نہ الف ہے تے نہ وہ کوئی کھڑی زبر ہے نہ کوئی ہور وجہ ہے. ان شانئک، ان زبر ہو گئی، ان نون زبر نہ، ان شانئک هو الابتر. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی کیڑا کیڑا بچہ ہے جڑا کلمے آندے نے، نماز آندی ہے. نماز کنوں کنوں پوری ہوندی؟ صرف ہاتھ اتنے کرنا بس. نماز کنوں ساری آندی؟ کتنا پیارا بچہ ہے، کنوں ساری آندی ہے نماز؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا تے کلمے 6 یاد ہیں؟ ہن صرف وہ جنوں 6 کلمے یاد ہیں صرف وہ اتنے ہاتھ کرے. 6 پورے کلمے سارے پڑھے ہم کھلا ہی بیٹھیں گے، آپ کھڑے کرو. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تے دعائے قنوت جنہاں نوں یاد ہے نا، دعائے قنوت او ہاتھ اتے کرن. دعائے قنوت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باقی جنہاں نوں یاد نہیں نا انہاں نوں یاد کرنا چاہیے ہے. یہ یاد کریا کرو تے قاری صاحب نوں سنایا کرو. بلکہ میں عرض کراں گا استاد جی نوں کہ بھائی تسی جمعرات نوں نا خاص طور تے توجہ فرمایا کرو، نماز ہی انہاں نوں پڑھایا کرو، نماز انہاں نوں سکھایا کرو. وہ بچے سارے کول پڑھتے ہوں تو نماز نہ آتی ہوئی تو پھر ذرا لوگ کہتے ہیں ویلے امام صاحب نے پڑھایا ہی نہیں. یہ تسی انہاں دی نماز ہے نا جمعرات نوں نماز پڑھایا کرو. اللہ پاک بھائی تواڈے علم وچ عمل وچ اضافہ فرمائے کہ استاد صاحب دا سایہ تا دیر اللہ تعالیٰ قائم اور دائم فرمائے. انہاں دی برکات نوں اللہ پاک تا قیامت جاری اور ساری رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاكرا وقلبا منورا وإيمانا مستقيما ودعاء مستجابا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد انا اعطينا سناؤ. آپ نے اچھا پڑھا ہے لیکن آپ پتہ کیا کریں، پہلے اعوذ باللہ پڑھیں پھر بسم اللہ پڑھیں پھر سورہ سنیں. اب آپ پھر پڑھیں سنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابھی بسم اللہ رہ گئی، آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا. پہلے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پھر سورہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
सल्ली लबी का वंदर मुड़ा खाने का हुआ लगता है माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रही मोहम्मद रही राहील। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और कारी साहब से सीखना, फिर और अच्छा पढ़ना, ठीक है? अच्छा کہ دلیری تو کوئی نہیں ہر خوف نہیں माशाल्लाह। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। इमाम साहब इजाजत दीजिए।